بلند تر صلوات۔ بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، ملک پاکستان کے استحکام کے لیے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، علماء علام، حیات عظام، مراجع کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، عالم اسلام کی مدد و نصرت، عالم کفر کی نیست و نابودی، فرزند زہرا و امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور حضور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ حاضرین کی حوائج شریعہ کی قبولیت، وہ مومنین و مومنات جو دنیا سے رحلت فرما گئے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ حاضرین کے تمام مرحومین اور بالخصوص محمد نواز مرحوم کی زوجگان، ان کے خاندان کے دیگر مرحومین، اس علاقے کے، اس شہر کے، اس محلے کے تمام مومنین و مومنات جو دنیا سے رحلت فرما گئے، علماء علام، حیات عظام جو دنیا سے چلے گئے، سب کی بلندی درجات کے لیے، منازل قبر کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے مل کر پوری طاقت کے ساتھ آواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالہم
وصحبهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بلند الصلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور اہل بیت سے محبت کا دام بھرو، پوری جرأت سے جواب دو حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 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 بلند صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ رب العزت بحق شہادہ معصومین علیہ السلام آپ سب کا اس پاکیزہ محفل اور مجلس میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مرحوم بزرگوار محمد نواز ان کی زوجگان اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین سمیت حاضرین کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے. مالک ان سب زندوں کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد از موت شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بی بی کے محبوں، شیعوں اور چاہنے والوں میں شمار فرمائے، اور بی بی کے فرزند ارجمند امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور نور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے مبارک قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے. بلند صلوات. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، بدکماش، بدمزاج اور بدمعاش لوگ صبح کو دوست ہوتے تو شام کو دشمن، شام کو دوست ہوتے تو صبح کو دشمن. قجروی، بد تہذیبی اس معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. میرے پاک اللہ نے جب اس بدو معاشرے کو سنوارنے کا ارادہ کیا تو جس ذات کو مصلح اعظم بنا کر بھیجا، قرآن کی زبان میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. پھر اس معاشرے کی جو کجرویاں تھیں ان میں سب سے بڑی رسم بد یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر عورت کا کوئی مقام نہ تھا. ماں ہو یا بہن، بیٹی ہو یا زوجہ، نہ احترام تھا، نہ معیار تھا، نہ وقار تھا، نہ ادب تھا. بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، ماں بہنوں کو حق نہ دیتے. بیٹی پیدا ہوتی تو ہمارے شرم کے گھر سے باہر نہ نکلتے، اور کچھ تو اس قدر لعین تھے کہ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے
اپنی بیٹیوں کو تڑپتا دیکھتے لیکن ان کی خدمت اور عزت اور وقار کا خیال نہ رکھتے. پھر میرے پاک اللہ نے جب اس بدو معاشرے کے اندر عورت کے مقام و معیار اور مرتبے کو واضح کرنا چاہا تو محمد کی گود میں اسے بھیجا جسے رب کی زبان میں فاطمہ کہا. میرے دوستو اللہ اس بات پر قادر ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں. وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِشَيْءٍ جب وہ کسی شيء کا ارادہ کرتا ہے فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے کن ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میرا اللہ وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے. پھر وہی اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں میرا بندہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہی اللہ ہے جو خالق بھی ہے بارئ بھی ہے مصور بھی ہے. وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دے کر واپس لے لیتا ہے. کوئی اس کے کار میں مداخلت نہیں کر سکتا. جس کو چاہے بیٹی دے دے. اور میں جو عرض کرنے لگا ہوں ذرا متوجہ رہنا میرے دوستو. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. ابھی آپ سن بھی رہے تھے حدیث قصہ بھی پڑھی گئی. یہ زمین یہ آسمان یہ چرند یہ پرند یہ ملک یہ فلک یہ موتی یہ پہاڑ یہ وادیاں یہ دریا یہ جنت یہ آسمان یہ زمین یہ پانی یہ ہر شے رب کہتا ہے میں نے بنائی ہے اور بنائی ان کے صدقے میں ہے جن کو اللہ کی زبان میں یا محمد کہا جاتا ہے یا آل محمد کہا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر جملے کو مختصر کر کے یوں بیان کروں آج جتنی نعمتوں سے یہ انسان لطف لے رہا ہے چاہے وہ نعمت آنکھوں کی بینائی کی صورت میں ہو چاہے وہ نعمت زبان کی گویائی کی صورت میں ہو چاہے وہ نعمت کانوں کی سماعت کی صورت میں ہو چاہے وہ نعمت تیرے جسم کی خوبصورتی کی صورت میں ہو چاہے وہ نعمت ہوا ہو یا پانی ہو چاہے وہ نعمت سورج ہو یا چاند ہو چاہے وہ نعمت تیری اولاد ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو ساری کائنات کو یہ سب چیزیں دینے والا اللہ ہے. جس کے صدقے میں دیتا ہے اسے یا محمد کہا جاتا ہے یا آل محمد کہا جاتا ہے. اور خود قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ اللہ کہتا ہے میرا حبیب اور میرا طٰہٰ اور میرا یاسین اور میرا مزمل اور میرا مدثر رفعنا لک ذکرک جس کا انعام ہو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ جس کی زندگی کا راز ہو
بنایا ہے،